عمران خان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ایک وقت تھا پاکستان کو کہا جاتا تھا ڈو مور، اور پاکستان مجبور ہو جاتا تھا ماننے کے لیے، کمپرومائز ہوتی تھی ہماری لیڈرشپ۔ آج وہی چیزیں جو پہلے میڈیا میں ڈسکس نہیں ہوتی تھی، آج وہ چیزیں میڈیا میں بھی ڈسکس ہوتی ہیں اور ایبسلیوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کانفیڈنس ہے عمران خان اس طرح سے ان پاورز کو اتنا کھل کے بات کرتے ہیں، اور ان کی جتنی بھی ڈو مور کی ایک پالیسی تھی اس کو بالکل شفٹ کر دیا انہوں نے؟ دیکھیے، پرائم منسٹر عمران خان کو ووٹ پاکستان کے لوگوں نے کچھ چیزوں کی وجہ سے دیا تھا، ایک جس میں ایک یہ پرائم منسٹر اس کی بھی تھی کہ پاکستان کی ایز اے نیشن ڈگنیٹی اور سیلف رسپیکٹ کو ریسٹور کریں گے، اور اگر یہاں پہ آپ کو کمپرومائز ہوتا نظر آتا تو جہاں پہ اور اتنے مسائل ہیں مہنگائی کے، لوگوں کو یہ لگتا کہ ایک فنڈامنٹل چیز جو تھی اس کے اوپر بھی کمپرومائز ہوا ہے، جیسے کرپشن کے اگینسٹ فائٹ، اور پاکستان کی اور پاکستانی قوم کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا جو سلوگن تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے یہ لوگوں کی ایسپریشن کو یہ چیز ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہم جس طرح پاکستانیوں کی اور ایز اے نیشن ہماری انسلٹ کی جاتی رہی ہے، ہیومیلیٹ کیا جاتا رہا ہے، وہ لوگ اور نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور مہنگائی کے باوجود اور اتنی چیزوں کے باوجود جب اس قسم کا کوئی ایشو اٹھتا ہے اور اس پہ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا مورال ایک دم سے بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت دیر سے ہوا، لیکن یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس قسم کی قوم علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے ویژن کی تھی وہ لوگوں کی ٹھوکروں والی نہیں تھی، وہ بہت ڈگنیٹی والی قوم تھی۔ یہ فرمائیے کہ اس کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے جب بھی کوئی ان کے خلاف گیا، وہ آپ پورے انٹائر مڈل ایسٹ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان میں بھی اس طرح کی آپ کو اگزامپلز ملتی ہیں، تو وہ یا تو اقتدار سے چلا جاتا ہے یا جان سے چلا جاتا ہے۔ تو اس سے کچھ تھریٹس ہو سکتے ہیں فیوچر میں عمران خان کے لیے؟ ظاہر ہے، وہ تو ایک دنیا کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور کیا کیا ہوتا رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہیں پہ بندے کا جو ٹیسٹ آف فیتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ کتنا اسٹرانگلی کسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں۔ بالکل یہ ہوا ہے، ہم نے مڈل ایسٹ، دوسرے ملکوں، ایران، اب سب جگہ آپ کے سامنے اگزامپلس ہیں کہ کیا کیا لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، اور ابھی بھی جو چیزیں ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں تو یو ایس میں بھی تو کیا کیا چیزیں باہر آتی ہیں، وہ کچھ تو آپ نے بھی ڈی کلاسیفائی کی تھی کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ گلبھوشن کا نام نہ لیا جائے، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ اس کا لنک چونکہ آج اس لیے اس سے بنتا ہے کہ کشمیر میں مریم جاتی ہیں اور اسپیچ کرتی ہیں کہ عمران خان نے تو کشمیر فروشی کر دی اور میں بنتے کشمیر ہوں اور بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ تو اس تناظر میں آپ ان چیزوں کو پھر کیسے دیکھتی ہیں؟ جب وہ خود حکومت میں تھے تو انہوں نے کشمیر کے لیے ڈومیسٹک پالیٹکس اور پالیٹکس کے لیے لوگ کہاں تک گرتے ہیں اس پہ میں نہیں جاؤں گی، یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اس قسم کی پروپوزل ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کا پروونس بنا دیا جائے، یا یہ کوئی بہت کشمیریوں کے لحاظ سے ایکسیپٹیبل بات ہوگی، کیونکہ پاکستان کی شروع سے کمٹمنٹ رہی ہے کہ کشمیر جو ہے کشمیریوں کا ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ بالکل پاکستان کے ساتھ ایک ان کا لازوال رشتہ ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے ریزولوشنز کشمیریوں کو دو چوائسز دیتے ہیں کہ وہ بھارت کو جوائن کریں یا پاکستان کو جوائن کریں ایز رزلٹ آف دا پلیبسائٹ۔ اس کے باوجود پاکستان کے 1947 سے لے کے ہر آئین میں شک موجود رہی ہے کہ جو فیوچر ریلیشن شپ ہے، پلیبسائٹ میں کشمیری
پاکستان کو جوائن کرتے ہیں تو فیوچر جو ریلیشن شپ ہوگی، کتنی اٹانومی ہوگی، کس طرح کیا ریلیشن شپ ہوگی، وہ چیزیں پاکستانی اور کشمیر ریپرزینٹیٹیوز مل کے ڈیسائیڈ کریں گے. تو وہ تو ایک چیز ہے جو پاکستان نے اکنالج کی ہے. تو اس قسم کی کوئی چیز میرا نہیں خیال کہ کارڈز پہ کچھ ہے کہ آزاد کشمیر کو صوبہ بنایا جائے. لیکن میں جو سوال ہے وہ صرف اس تناظر میں کر رہا ہوں کہ ابھی جو گفتگو ہوتی ہے کہ ہم نے تو کشمیر کے لیے بہت کچھ کیا اور عمران خان نے کشمیر بیچ دیا. آپ صرف فارن پالیسی کا اگر تھوڑا سا ہمیں کمپیریزن کر کے بتا دیں کہ عمران خان کے دور میں ایک جو بات بہت کی جاتی ہے کہ جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیکھو 70 سال تک تو انڈیا کو جرأت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دے، آرٹیکل 35A اور 270 کو ختم کر کے تو ان کو یونین ٹیریٹری اور ایک ڈفرینٹ وہ اسٹیٹس دے دے. تو یہ ہوا ہے اس حکومت کے دوران، اس لیے یہ ایک ثبوت ہے. بالکل بھی نہیں. اگر آپ بی جے پی کا مینیفیسٹو دیکھیں تو بہت سی چیزیں جو انہوں نے انڈیا کے قوانین میں چینجز کی اور انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کیں اپنی پہلی ٹرم میں 2014 سے، وہ اس کا راستہ بنانے کے لیے تھیں کہ گورنر راج اگر لگے گا تو کیا ہوگا، یا جو کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کی ریکوائرمنٹ تھی کس طرح انہوں نے وہ اس کو ختم کیا. تو یہ چیزیں تو آلریڈی یہ ان کے مینیفیسٹو میں ہے اور یہ اس کے لیے وہ تیاری کر رہے تھے. تو یہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت تھی، ان کو یہ چیزیں پتہ ہوگی؟ نہیں، کسی کی بھی حکومت ہوتی، بھارت نے دیکھیں ایک چیز اور جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک لارج جیو پولیٹیکل پکچر ہے، یو ایس کی جو چائنا کے رائز کی وجہ سے جو چائنا کے ساتھ obsession اور ایک انیمیٹی ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں چائنا کا راستہ روکنا ہے، چاہے اس کے لیے وہ دنیا کو برباد کر دیں. اس میں بھارت جیسے ملک کو جس نے ہر ہیومن رائٹ وائلیشن کمٹ کی ہے، نہ صرف آکیوپائڈ کشمیر میں بلکہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی لوگوں کی، چاہے وہ وہاں کی مائنورٹیز ہوں یا پھر جن کو وہ شیڈیولڈ کاسٹ یا دالتس یا ڈفرینٹ وہ کہتے ہیں، ان کی ہو، ہر قسم کا ظلم وہاں کیا گیا، ہر قسم کی کرپشن ہے. اس کے باوجود انڈیا کو ایک لوگ دوسری طرف دیکھتے ہیں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اس طرح انڈیا کو پہ سوال نہیں اٹھاتے یا کرٹیسائز نہیں کرتے، اور انڈیا کو اس طرح بلڈ کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے، جو کہ انڈیا نہیں ہے. اور ابھی جس طرح چائنا سے ان کو مار پیٹی اور جس طرح ان کے ہاں کووڈ کو وہ ہینڈل نہیں کر سکے، پورا ان کا سسٹم کلیپس کر گیا. تو وہ جو ایک متھ تھا، اور اکانومی جتنی کلیپس کی، وہ جو متھ تھا وہ کہ کسی طرح چائنا کے بالکل قریب انڈیا از کیچنگ اپ چائنا، وہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ اس طرح بات ہوتی نظر نہیں آتی. اسی لیے بھارت کو یہ یقین تھا کہ جب وہ یہ سٹیپ لیں گے، جس طرح اسرائیل جو کرنا ہوتا ہے کر گزرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو نتائج کوئی نہیں بھگتنے پڑیں گے کیونکہ اس کے پروٹیکٹرز ہیں. تو اسی طرح بھارت کو بھی یہ یقین تھا، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے امریکنز کو کانفیڈنس میں ضرور لیا ہوگا، کچھ انڈیکیشنز بھی ہیں یہ کرنے سے پہلے. تو اس لیے چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی وہ یہ کرتے، اور میں اس کو بالکل بھی یہ کوئی ایویڈنس نہیں سمجھتی کہ کشمیر بک گیا ہے، بیچ دیا گیا یا اس پہ نہیں کیا. شاید ایک جو کرٹیسزم ہوتا ہے کہ اتنے فورسفلی نہیں کیا،
ایک بڑی ان ریئلسٹک سی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ آپ UN سیکیورٹی کونسل میں ریزولوشن نہیں لے کے آئے، آپ نے کچھ نہیں کیا. بھائی آپ کے پاس چوائس ہے، آپ جنگ ڈکلیئر کر دیں. کون ہے جو پاکستان میں یہ کہے گا کہ یہ آپ کریں کوئی اور ہم سپورٹ کریں گے؟ کیا جو کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کو وہ یہ پالیسی ریکمینڈ کریں گے کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ جنگ ہو جائے؟ اگر نہیں تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اس وقت گلوبل جو ڈائنامکس ہیں اس میں دیر از ناٹ مچ یو کین ڈو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز دنیا میں، پارلیمنٹس اور کسی حد تک کچھ میڈیا بھی کانسٹنٹلی کشمیر کی بات کرتا رہا ہے. اس پہ رپورٹس آئی ہیں، بہت سیریس قسم کی رپورٹس آئی ہیں. یہاں تک کہا گیا ہے، جیسے جینوسائیڈ واچ نے کہا کہ انڈیا نے پورے سٹیپس جو کسی بھی جینوسائیڈ کی انڈیکیشن کے ہوتے ہیں وہ سارے لے لیے ہیں، مطلب کہ کشمیر میں جینوسائیڈ شروع ہو. اس کے باوجود آپ کو اور کمشنر آن ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹس ہیں، اسپیشل رپورٹرز کی اتنی بے حساب کی رپورٹیں ہیں. آپ دیکھیے کہ کتنی پارلیمنٹس میں ہر جگہ یہ اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے، اسٹیٹمنٹس ہوئی ہیں، آرٹیکلز آئے، میڈیا رپورٹس آئی ہیں. اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں، بہت کم حکومتیں ہیں جنہوں نے، ایون مسلمان دنیا میں حکومتیں ہیں جنہوں نے اس پہ بات نہیں کی یا اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے. تو یہ ڈائنامکس ہمارے لوگوں کو آئی ایم شیور کہ سمجھ بھی آتی ہے اور سمجھنی بھی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت فیل ہو گئی تو آپ کیا کر لیتے ان حالات میں، کیونکہ یہ ایک انفارچونیٹلی ہم ہسٹری کے اس دور سے گزر رہے ہیں جب جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ ہمارے فیور میں نہیں ہیں. تو اس لیے ایک چیز ہے، لیکن اس میں بالکل پیسمزم کی بھی ضرورت نہیں ہے. کشمیریوں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا. ظاہر ہے کہ وہ بہت قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ بہت ظلم بھی ہو رہا ہے، جس کا احساس بھی ہے ہر پاکستانی کو ہے، اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے. جن کو بہت انڈیا سے لگاؤ ہے ان کو بھی اس میں احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ بھی ایک ہسٹری کا فیز ہے، اور ہسٹری آپ کو جج کرتی ہے کہ آپ نے کیا پوزیشنز لی تھیں، مورل انڈر پننگ ان کی کیا تھیں، کتنی اسٹرانگ پوزیشنز تھیں. تو یہ اسٹیڈ فاسٹ رہنے کا وقت ہے اور مشکلوں کو فیس کرنے کا وقت ہے. بہت شکریہ میم تسنیم اسلم صاحبہ. ناظرین، آپ نے ان کی گفتگو سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بات جو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ کشمیر کو سرنڈر کر لیا، یہ بہت ہی نحیف اور نزار قسم کی دلیل ہے. شاید ہمارے بس میں اتنا ہی تھا جو ہم نے کیا، جو ہم سے بن پایا. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.